صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے حبیب بہترین اخلاق انسان کا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا۔ پہلا تو یہ کہ اے میرے محبوب لوگوں کو معاف کرنا شروع کیجئے۔ بولیے سبحان اللہ کہتے رہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری بھی کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب بولنا شروع کر دوں تو بولتے ہی چلا جاؤں، کیا کہا جائے، دھول میں تو لگے آئے ہی جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اے میرے محبوب لوگوں کو معاف کرنا شروع کیجئے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا، لوگوں کو معاف کرنا شروع کیجئے۔ یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خامی ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے یا کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جس سے آپ کو پریشانی ہو جائے، آپ کا دل دکھ جائے، تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب لوگوں کو معاف کرنا شروع کرو۔ اور آج یہ جو دین اسلام تمہیں دنیا کے کونے کونے میں دکھائی دے رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے رسول نے معاف کیا ہے لوگوں کو۔ دوسری بات کا حکم یہ دیا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، یعنی اچھائی کا حکم دو، نیک کاموں کا حکم دو۔ اور تیسرا یہ کہ جب جاہل اپنی جہالت کریں تو پھر ان سے چہرہ پھیر لو، ان کے منہ نہیں لگنا ہے۔ یعنی کوئی آدمی آپ کو ستائے، کوئی آپ کو تکلیف دے تو اب تکلیف کا جواب تکلیف سے نہیں، ستانے کا جواب ستانے سے نہیں، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں۔ پھر اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ تعلق بنانے کم اور توڑنے زیادہ۔ آج خاندانیوں میں ناراضگیاں ہیں، سگے بھائیوں میں ناراضگیاں ہیں، باپ بیٹوں میں ناراضگیاں ہیں، پڑوسیوں میں ناراضگیاں ہیں۔ حالات یہاں تک ہیں کہ ایک دوسرے کا چہرہ تک دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ تعلق جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم سے تعلق ختم کرے، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کر و فر کا نام نہیں ہے، مذہب اسلام کسی پر ظلم و ستم کرنے کا نام نہیں ہے، مذہب اسلام کسی کو دبانے کا نام نہیں ہے، مذہب اسلام کسی کو کمزور کرنے کا دین نہیں ہے، مذہب اسلام تو کسی کی مدد کرنے کا دین ہے، مذہب اسلام تو لوگوں کی غلطیوں پر انہیں معاف کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے، یعنی آپ کسی کے یہاں کوئی چیز مانگنے جائیں، آپ کو ضرورت ہو اور اس کے یہاں وہ چیز ہو پھر بھی کہے نہیں میرے پاس نہیں ہے، یعنی آپ جب کسی سے کچھ مانگو تو وہ شخص تمہیں محروم کر دے، نہ دے، تو دین اسلام کیا ہے کہ جو تمہیں محروم کرے نہ دے تم اسے دیتے چلے جاؤ، عطا کرتے چلے جاؤ۔ تیسری بات اللہ کے حبیب نے فرمائی کہ جو تم پر ظلم و ستم کرے
جو تمہیں ستائے، جو تمہیں تکلیف دے، جو تمہیں دبائے، تو تمہیں تکلیف کا جواب تکلیف سے نہیں، تمہیں ظلم کا جواب ظلم سے نہیں، تمہیں دبانے کا جواب دبانے سے نہیں، بلکہ تمہیں تو ظلم کا جواب اگر دینا ہے تو صبر کر کے دینا ہے، اگر تکلیف کا جواب دینا ہے تو معاف کر کے دینا ہے، اگر ظلم کا جواب دینا ہے تو میرے پیارے معاف کر کے دینا۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہی ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین کسی پر ظلم کرنا نہیں ہے، ہمارا دین تو لوگوں کی مدد کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اچھا، ہمارا اخلاق کی اچھا ہونے کی حد کہاں تک ہوتی ہے؟ ہماری مرضی کے موافق کوئی آدمی کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ہماری مرضی کے موافق کام نہیں کر رہا، ہماری مرضی سے اگر ہٹ گیا تو بس ہم سے برا کوئی نہیں ہے۔ کام چاہے کسی کی مرضی کے موافق ہو یا نہ ہو، آپ کا کام تو قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا کام تو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا کام تو دین کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا کام تو میرے پیارے رسول اللہ کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور جب آپ کا کام رسول اللہ کی زندگی کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، قرآن کے مطابق ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور میزان عمل لگے گا، سب سے پہلے میزان عمل میں دو چیزیں رکھی جائیں گی۔ پہلی چیز جو میزان عمل میں رکھی جائے گی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ کہیے، وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی چیز میزان عمل میں رکھی جائے گی تو وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے، اور دوسری چیز جو میزان عمل میں رکھی جائے گی وہ انسان کی سخاوت ہے، یعنی جو اس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے، اللہ کے گھر میں خرچ کیا ہے، دین کے کاموں میں خرچ کیا ہے، علماء کرام کے اوپر خرچ کیا ہے، مدارس اسلامیہ میں خرچ کیا ہے، تو یہی تو سخاوت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو سب سے پہلے جو چیز اگر تمہارے میزان عمل میں رکھی جائے گی وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو ہے جو تمہاری رکھی جائے گی وہ میرے پیارے اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، اچھی عادت ہے، اور دوسری چیز تمہاری سخاوت ہے۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا فرمایا تو ایمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مالک، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار عالم، میں کمزور ہوں، مجھے طاقت عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو پیدا فرمایا میرے پیارے، پہلے اللہ نے فرمایا اچھے اخلاق کو پیدا فرمایا، دوسری چیز اللہ نے سخاوت کو پیدا فرمایا۔ اب میرے پیارے، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہو، اگر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو طاقتور بنانا چاہتے ہو تو اپنا اخلاق اچھا بناؤ، اور میرے پیارے مسجد و مدرسوں میں اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائیوں سے خرچ کرنا شروع کر دو۔ جب اللہ نے میرے پیارے اپنے حکم سے، میرے پیارے اللہ نے اپنے حکم سے جب کفر کو پیدا کیا، آپ حضرات سے تھوڑی سی گزارش ہے، میں بھی محنت کروں گا، ذرا تھوڑے قریب آ جاؤ یار، آیا ہوں بڑی دور سے یار، میں بھی آپ کو کچھ سنانے بتانے کے لیے ہے نہیں، یہ کچھ سنانے اور بتانے کے لیے آیا ہوں میں بھی۔ لگتا ہے یہ والا مائک بھی بول رہا ہے، ہاں تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ لگا تو مجھے لگ رہا آپ سمجھ میں زیادہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے ایمان کو پیدا فرمایا اور اس نے عرض کی میرے مالک تو مجھے طاقت بخش دے۔ اچھا لگا لیں اسے۔
आ रही थी? अच्छा तो ठीक आ रही है तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहिए। दूसरी चीज, अल्लाह ने कुफ्र पैदा किया। कुफ्र भी अल्लाह ने ही पैदा किया है। जब अल्लाह ने कुफ्र को पैदा किया, इसने भी अर्ज की मैं भी कमजोर हूं, मुझे भी ताकत अता फरमा। अल्लाह ने दो चीजों को पैदा फरमाया। नंबर एक, बद अखलाकी बद किरदारी को। दूसरी चीज, कंजूसी बखीली को। आसानी में समझिए कंजूसी को। अब ये समझिए कि जिसके अंदर अच्छा अखलाक है, जिसके अंदर सखावत है, राहे खुदा में खर्च करते हुए नहीं सोचता कि कहां से आएगा, जहां बस आया नाम कि मस्जिद के लिए जरूरत है, जेब में हाथ डाला और अल्लाह के नाम पे अता कर दिया। जब किसी ने जुल्म किया, जब किसी ने सताया, आपको पता चला कि फला आदमी महल्ले का आपको गाली दे रहा था, आपका पड़ोसी आपको गाली दे रहा था, मेरे प्यारे आपके दिल में बड़ा भगभगाहट उठा, बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मेरे प्यारे आपको ख्याल आया मैं तो उस नबी का कलमा पढ़ने वाला हूं जिसने कातिलों को माफ किया है, जिसने जालिमों को माफ किया है, जिसने औलाद के कातिलों को माफ किया है। मुझे तो गालियां दी है, आपने अगर माफ कर दिया, कसम खुदा की आप माफ करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा। और मेरे प्यारे जिसके दिल में, मेरे प्यारे जिसके अंदर बद अखलाकी है, बद किरदारी है, जरा जरा बात पर गालियां बकता है, जरा जरा बात पर धन्ना सेठी दिखाता है, जरा जरा बात पर अकड़ और फूं दिखाता है, मेरे प्यारे समझ ले कि बद अखलाकी और बद किरदारी मेरे प्यारे कुफ्र की अलामत है, कुफ्र की निशानी है। और मेरे प्यारे जब मस्जिद के लिए ऐलान किया गया, मस्जिद में पंखा लगाया जाना है, मस्जिद की दीवार बनाई जानी है, जलसा कराना है, जैसे ही ऐलान किया कहने लगा रे जलसा रोज होता रहता है, ये क्या बात है, मस्जिद के दरवाजे रोज लगते हैं, मदरसे की दीवारें रोज बनती हैं। मेरे प्यारे ये सोचने लगा अगर हुआ ये काम तो पैसे देने पड़ेंगे, खर्च करना पड़ेगा। मेरे प्यारे याद रख ले, ये आमद रसूल का जलसा है, अगर आमद रसूल ना होती तो कायनात का जर्रा ना होता। ये आमद रसूल जो है इसी का सदका है, ये जमीन पैदा की गई है, ये आसमान पैदा किया गया है। अब बरेली के कलंदर की जबान में कहूँ, इमाम इश्क व मोहब्बत की जबान में कहूँ, इल्म व हिकमत के ताजदार की जबान में कहूँ, इल्म व हिकमत के शहरियार की जबान में कहूँ, तो मेरे प्यारे यूं कहूंगा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और बने तो जहां तुम्हारे लिए, और दहन में ज़बाएं तुम्हारे लिए, और बदन में जाए तुम्हारे लिए, और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, और उठेंगे भी हम वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह खूब अता फरमाए भाई माशाअल्लाह। खुदा अगर आज आपका ये माइक ठीक होता तो मुमकिन है इंशाअल्लाह ताला याद करते हैं। इंशाअल्लाह जो ये तकरीर मैं कर रहा हूँ, यही तकरीर मेरी आप इंशाअल्लाह नेट से सुन के देखना, फिर आपको लगेगा कि यार ये क्या हुआ, और तकरीर तो अलग थी लेकिन आज ये हमें क्या मिला सुनने। ये आपको तो ये कश्मीर मान लिया, ये समझ ला अच्छा माल नहीं मिल पा रही आपको, क्या करें हालात से समझौता है। अब भूख का थोड़ी मरना है भाई, भूख लग रही है आपको, बढ़िया वाला माल मिल नहीं रहा तो भाई जो भी है खा लीजिए, और क्या है, कोई बात नहीं। फिर भी जो भी कुछ है अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है, हमें ईमान वालों को मिले कुछ या ना मिले, मेरे प्यारे देखिए आपका पेट तो मेरे प्यारे खाने से भर सकता है, आपकी प्यास तो मेरे प्यारे पानी से बुझ सकती है। ये इंसान की जिस्म की ग़िज़ा है, एक रूह की ग़िज़ा होती है मेरे प्यारे। अगर आपको पानी ना मिले तो आप प्यास की वजह से मर जाओगे, आपको अगर खाना ना मिले तो मेरे प्यारे आप भूखे मर जाओगे। लेकिन मैं कहूंगा एक रूह की ग़िज़ा होती है, बताओ रूह की ग़िज़ा क्या होती है? तो मेरे प्यारे तुम कहोगे हमें मालूम नहीं है, मौलाना साहब आपको बताना पड़ेगा, मुफ्ती साहब आपको बताना पड़ेगा। हाँ हाँ, निजामुद्दीन रामपुरी आपके पास इसीलिए आया है ताकि आपको दीन की बातें बता दे, ताकि आपको इल्म की बातें बता दे। मेरे प्यारे रात भर इबादत करने से, रात भर खड़े होकर नमाज पढ़ने से अफजल ये है, आला ये है, बेहतरीन ये है कि तुम एक लम्हा दीन की बात सीख लो। मचल के कहिए, थोड़ी देर और साथ दो इंशाअल्लाह ताला, जब गर्म हो जाएगा मसला तो फिर इंशाअल्लाह मैं कैसे ही बोलता रहे, मैं जरूर बोलता रहूंगा।
سبحان اللہ کہیے. تو میرے پیارے آپ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے. اب سوچ رہے ہوگے ابھی مولانا نے نہیں بتایا, ہمارے جسم کی غذا تو ہمیں بھی پتا تھا کھانا ہے, ہمارے جسم کی غذا تو ہمیں بھی پتا ہے کہ پانی ہے. میرے پیارے علماء کرام بتائیں گے کہ انسان کی روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن پڑھو اللہ کا ذکر ہے, قرآن سنو اللہ کا ذکر ہے, نعت پڑھو اللہ کا ذکر ہے. میرے پیارے نعت سنو یہ بھی ذکر ہے, تقریر سنو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جب اللہ کا ذکر سنو گے روح زندہ ہو جائے گی, اور جب روح زندہ ہو جائے گی تو دین بھی زندہ ہو جائے گا. اب میرے پیارے مسجد میں بیٹھے ہو, میرے پیارے مسجد میں بیٹھے ہو, دنیا میں سب سے بہترین جگہ بولو, دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. میرے پیارے کچھ یہاں نہ بھی پڑھو, نماز نہ پڑھو, قرآن نہ پڑھو, خالی بیٹھے رہو, پھر بھی ثواب مل رہا ہے, پھر بھی نیکیاں مل رہی ہیں. میرے پیارے اب یہ مت سوچنا کہ ہماری سمجھ میں کچھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, یہ غلط فہمی نکال دو. بس تم بیٹھے ہو تو یہ سمجھ لو یہاں نیکیاں مل رہی ہیں, یہاں ثواب مل رہا ہے, یہاں اجر مل رہا ہے. اور ہماری زندگی کا مقصد محل بنانا نہیں ہے, ہماری زندگی کا مقصد کاروبار کرنا نہیں ہے, ہماری زندگی کا مقصد تو اللہ کو منانا ہے, اس کے رسول کو منانا ہے. اور انشاءاللہ اگر خدا راضی ہو گیا, اس کے رسول راضی ہو گئے تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی, جزاک اللہ ماشاءاللہ بھائی, سبحان اللہ ماشاءاللہ. بس کچھ حالات ایسے ہو گئے نا, لوگ مجھے ماشاءاللہ بہت پسند آ رہے ہیں. سبحان اللہ کہیے. میرے پیارے دیکھیں, واقعی آپ جانتے ہیں تقریر کرانا آپ جانتے ہیں, ایسا نہیں ہے نئے آدمی نہیں آپ سننے والے, تقریر کرانا جانتے ہیں آپ نے. ماشاءاللہ آپ نے مجھے اسٹارٹ کر دیا, میں ایسے اسٹارٹ ہوتا نہیں آسانی سے, لیکن کر دیا آپ نے. سبحان اللہ کہو ذرا ماشاءاللہ. تو میرے پیارے ذرا دیکھیں آپ, حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے نصیحت فرمائی. کس نے؟ بولو ذرا. حضور نے. اور حضور سے بڑھ کر کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے. اے بچو, اے موبائل والے ہٹ, ادھر بیٹھ, ادھر بیٹھ, ادھر بیٹھو سب, ادھر کو آؤ, قریب آؤ بالکل. سب سے بہترین نصیحت کرنے والا کون ہے؟ ہمارے آقا. سب سے زیادہ بہترین نصیحت کرنے والا کون ہے؟ ہمارے آقا. عالموں سے بھی اعلیٰ, عالموں سے بھی افضل, میرے پیارے ولیوں سے بھی افضل, صحابیوں سے بھی افضل, اور یہاں تک ہی نہیں نبیوں سے بھی اعلیٰ, رسولوں سے بھی اعلیٰ. سارے نبی الانبیاء ہیں, میرے پیارے سید المرسلین ہیں, شفیع المذنبین ہیں, میرے پیارے اللہ کے حبیب ہیں. میرے پیارے ذرا دیکھو تو صحیح, حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا, ابو ذر تم دنیا کے کسی کونے میں رہو, کسی خطے میں رہو, کہیں بھی رہو, لیکن جہاں بھی رہو گے, جس طریقے سے بھی رہو گے, اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. اللہ سے ڈرنا ہے. تم کہیں رہو, چاہے 7 تالوں کے اندر رہو, ایسے نہیں ہے کہ آدمی نے دروازہ بند کرا تو اب جو چاہے گناہ کرتا رہے, کسی نے نہیں دیکھا, بلی نے دودھ پیا اور منہ صاف کرا نکل گئی, کسی کو پتا نہیں چلا. ایسا نہیں ہے, چاہے گناہ تم 7 تالوں کے اندر کرو, کمرے کے اندر کرو, زمین کے نیچے کرو, آسمان کے اوپر کرو, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے. اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہو, میری نظر سے چھپا سکتے ہو میرے پیارے, لیکن اللہ کی نظر سے نہیں چھپا سکتے ہو. اللہ تو علیم و خبیر ہے, اللہ سب جانتا ہے, اللہ سب کچھ سنتا ہے. میرے پیارے ذرا توجہ کرنا, آج ہماری حالات کیسے ہو گئے ہیں, ہماری ایمان کتنا کمزور ہوا ہے. ہمارا یہ نوجوان, میرے پیارے ہمارا یہ نوجوان موبائل رات کو لیٹ کر جب اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہے, 3 گھنٹے کی مووی, سلمان خان کی فلم, شاہ رخ خان کی فلم, وراٹ کوہلی کا میچ, 6 گھنٹے کا میچ, یہ نوجوان آنکھوں پہ لگا کے دیکھ لیتا ہے. 3 گھنٹے کی مووی دیکھ لیتا ہے, 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیتا ہے, لیکن 1 گھنٹے کا ذکر رسول نہیں سنا جاتا, 1 گھنٹے کے رسول
रसूल में करवटें बदलता है, नींद आती है, कभी झोंके मारता है, कभी कुछ करता है। मैं समझ गया और कोई वजह नहीं है, इसका ईमान कमजोर हो गया है, इसका ईमान कमजोर हो गया है। अगर ईमान को मजबूत करना है तो अल्लाह से दिल लगाना है, उसके रसूल से दिल लगाना है, इंशाअल्लाह ताला। जब मेरे प्यारे आज लोग क्या कर रहे हैं, मेरे प्यारे आज लोग क्या कर रहे हैं, हमारे मकानों को तोड़ रहे हैं। अगर हमारा मगर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करते हैं, अगर एहतजाज करते हैं, मेरे प्यारे कुछ करते हैं, लोग करते क्या है, हमारे मकानों पे बिल्डोजर चलाते हैं। मैं कहना चाहूंगा निजामुद्दीन रामपुरी चैलेंज करता है, तुम मकान तोड़ सकते हो, बिल्डिंगें तोड़ सकते हो, लेकिन हमारा ईमान नहीं तोड़ सकते हो। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करना, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करना, इसलिए निजामुद्दीन रामपुरी कहता है, मेरे प्यारे आप अपने खेतों खलियान में थे, अपने बाप के थे, अपनी दुकानों मकान में थे, अपने बाप के थे, अपने घर में थे तो अपने बाप के थे, अपनी बाजार और मार्केट में थे, अपने बाप के थे, अपने रिश्तेदारी में थे, तुम अपने बाप के थे। मेरे प्यारे गांव के इस कोने पे थे अपने बाप के, उस कोने पे थे अपने बाप के, मेरे प्यारे रिश्तेदारियों में थे अपने बाप के, खानदानियों में थे अपने बाप के। लेकिन मैं कहूंगा मेरे प्यारे, जब महफिले रसूल में आ गए हो, जिक्रे रसूल में आ गए हो, आमदे रसूल में आ गए हो, तो मेरे प्यारे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के हो गए हो, आला हजरत के हो गए हो, और मेरे प्यारे किसी दुनियादार के नहीं, अल्लाह के हबीब के हो गए हो। पहली बात फरमाई मेरे आका ने कि जहां रहो अल्लाह से डरते रहो। बोलो जोर से, जहां रहो अल्लाह से डरते रहो। दूसरी बात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी बात अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जब तुम पर कोई जुल्म सितम करे, कोई दबाए, कोई तुम पर जुल्म करे, सितम करे, तो उसका जवाब कैसे दोगे? हमारा दीन क्या कहता है इस बारे में, हमारी शरीयत क्या कहती है इस बारे में? जब कोई जुल्म करे, कोई सितम करे, कोई सताए, तो उसका जवाब तुम्हें सब्र करके देना है। क्योंकि मेरे प्यारे जरा तवज्जो करना, जहन हाजिर करना, जालिमों के साथ होता कौन है, डकैतों के साथ होता कौन है, चोरों के साथ होता कौन है, प्रधानों दीवान के साथ होता कौन है, मेरे प्यारे इन लफंगों के साथ होता कौन है? मेरे प्यारे किसी लफंगे के साथ प्रधान जी होते हैं, किसी गुंडे के साथ दीवान जी होते हैं, किसी मेरे प्यारे जालिम के साथ पुलिस होती है, किसी के साथ दरोगा होता है, किसी के साथ एसडीएम होता है, किसी के पास मंत्री और संतरी होता है। लेकिन मेरे प्यारे हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करने वाले हैं। हम मेरे प्यारे, हम उस कुरान के मानने वाले हैं जिसका नाजिल करने वाला खुदा है, जिस पर नाजिल हुआ वो रसूल खुदा है। कुरान क्या कहता है? हम कुरान से पूछते हैं, कुरान कहता है अरे किसी के साथ कोई होगा, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। मेरे प्यारे अल्लाह के हबीब की मोहब्बत ये है कि वो बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपने उम्मतियों से। हुजूर बाप से भी ज्यादा अपने उम्मतियों से मोहब्बत करते हैं। यानी हम हुजूर के गुनाहगार उम्मती हैं, हुजूर हम जैसे गुनाहगारों के लिए रोए हैं, रोए इतने रोए हैं मेरे सरकार अपने उम्मतियों के लिए, हम जैसे गुनाहगारों के लिए। सरकार अबू बकर के लिए नहीं रोए, सरकार उमर के लिए नहीं रोए, उस्मान और गनी अली के लिए नहीं रोए, हसन और हुसैन के लिए नहीं रोए, लेकिन हम जैसे गुनाहगारों को याद करके रोए हैं। या अल्लाह मेरे कुछ उम्मती ऐसे हैं जो बेनमाजी हैं, मेरे कुछ उम्मती ऐसे हैं जो गालियां बकते हैं, मेरे कुछ उम्मती ऐसे हैं जो मेरी आंखों की ठंडक नमाज है उसे पढ़ते नहीं है, मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं, मेरे कुछ उम्मती
ایسے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، میرے کچھ امتی ایسے ہیں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں، میرے کچھ امتی ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے ان امتیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے ان امتیوں کو معاف فرما دے۔ میرے پیارے اللہ کے حبیب اپنے امتیوں سے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت زید بن حارثہ، زید بن حارثہ بچپن کے زمانے میں یہ گم گئے، اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے، ماں باپ سے بچھڑ گئے۔ اب ماں باپ سے جب بچھڑتا ہے بچہ تو ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ باپ بن کر دیکھے، جب پتا چلتا ہے باپ کسے کہتے ہیں، یہ آج کا جوان کہہ دیتا ہے بڑی آسانی سے، ابا تم نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے، ابے ظالم تیرے لیے اس نے یہ گھر بنا کر دیا، نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، نہ اس نے میرے پیارے گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، نہ ٹھنڈ دیکھی نہ تکلیف و آرام دیکھا، تیرے لیے میرے پیارے 4 منزل بلڈنگ بنا کے رکھی ہے، تیری شادی کر کے دی ہے، میرے پیارے تیرے لیے کاروبار کھڑا کیا ہے، لیکن جب تو 25 سال کا جوان ہو گیا ہے، تیرے لیے بائک خرید کے دی ہے، کار خرید کے دی ہے، اتنا لمبا چوڑا کاروبار کھڑا کیا ہے، باپ نے اگر بخار بھی آیا تو دوائی نہیں لی ہے، باپ نے بہترین چپل اور جوتے نہیں پہنے، باپ نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، اس باپ نے تیرے لیے سب کچھ کیا ہے، لیکن آج تو 25 سال کا ہو کے یہ کہہ رہا ہے باپ سے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ کتنا دل دکھتا ہے باپ کا، یہی کہتا ہے ماں سے کہ تو نے کیا ہی کیا ہے۔ جس دن باپ بنے گا تو، اس دن پتا چلے گا کہ باپ ہوتا کیا ہے۔ جس دن تیری گھر والی ماں بنے گی اسے یہ پتا چلے گا کہ ماں ہوتی کیا ہے۔ باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو، مجھے تکلیف ہو جائے، مجھے پریشانی ہو جائے، میری اولاد کو پریشانی نہ ہو، میرے بچوں کو بخار نہ آئے، مجھے بخار آ جائے۔ میرے پیارے ماں باپ سے پوچھ کے دیکھو ماں باپ ہوتے کیسے ہیں۔ میرے پیارے کسی نے کہا تھا، میں نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میری ماں کبھی زندگی میں سوتی ہی نہیں اس لیے کہ میرا بچہ ڈر جاتا ہے۔ اے میرے پیارے ذرا آنے والوں، احمد رسول میں آنے والوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی ادب و احترام کرو، ان کو کلیجے سے لگا لو، انہیں سینے سے لگا لو۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو سینے سے لگا لیا، ان کی عظمت و قدر کر لی، ان کا ادب و احترام کر لیا، ان سے محبت کر لی، تو رسول پاک تم سے محبت کر لیں گے۔ میرے پیارے ذرا توجہ تو کریں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی واقعی ماشاءاللہ بہت اچھا گاؤں ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا گاؤں ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ پاک سب کے مقدر روشن فرمائے، اللہ دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائے، ماشاءاللہ دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائے اللہ پاک۔ توجہ کریں آپ ذرا، رسول اللہ کا زمانہ ہے، حضرت زید بن حارثہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے بچپن میں۔ اب یقیناً کسی کا بچہ گم جائے چھوٹا سا تو ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو، اور تکلیف برداشت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور خاص کر اولاد کا غم۔ انسان اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے لیکن اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں میرے پیارے ہم سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولانا ابھی عمر ہماری اتنی نہیں ہے، ہماری اتنی عمر نہیں ہے کہ ہم ایسے ہو جاتے۔ ہم پوچھتے ہیں پھر کیا کوئی بیماری ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی آپ کو؟ تو کہتے ہیں یہ اولاد کا غم اتنی بڑی بیماری ہے کہ ساری دنیا میں اگر سب سے بڑھ کر اگر کوئی غم ہے تو اولاد کا غم ہے۔ یہ اولاد کے غموں نے مجھے بڈھا کر دیا ہے، اولاد کے غموں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اولاد کے غموں نے میری کمر توڑ دی ہے۔ میرے پیارے پتہ چلا یہ باپ کا یہ کہنا کہ اولاد کے غم نے مجھے بڈھا کر دیا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ دنیا میں سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔
बचपन में गुम गए हजरत जैद बिन हारिसा। अब जब गुमे तो मेरे प्यारे माँ बाप को बहुत दिनों तक तलाश कर रहे थे, कभी यहाँ तलाश करा, कभी वहां तलाश करा मेरे प्यारे, लेकिन हजरत जैद बिन हारिसा है, किसी ने धीरे धीरे रास्ता बता दिया रसूलुल्लाह की गुलामी का। मेरे हबीब की गुलामी में हजरत जैद बिन हारिसा आ गए हैं। अब मेरे रसूल उनकी तरबियत कर रहे हैं, मेरे रसूल उनकी परवरिश कर रहे हैं, पाल रहे हैं, मेरे रसूल पाल रहे हैं। बताओ तो सही, रसूलुल्लाह जिसकी तरबियत करें, रसूलुल्लाह जिसकी परवरिश करें, जो रसूलुल्लाह की बारगाह में परवरिश पा रहा है, उसकी परवरिश का क्या ठिकाना होगा, उसकी तरबियत का क्या ठिकाना होगा, उसके अंदाजे जिंदगी का क्या तरीका होगा। अब जवान हो गए हैं, बताओ तो सही, बचपन से पाला है, जवान हो गए हैं, उधर माँ बाप जिंदगी हो गई है, ढूंढ ही रहे हैं। आखिर किसी ने पता बताया कि तुम्हारा बेटा रसूलुल्लाह की गुलामी में है, रसूलुल्लाह के पास रह रहा है। आखिर इकट्ठा करते हैं खानदान को, आपके वालिदैन चचा ताऊ इकट्ठा होते हैं, बहन भाई इकट्ठा होते हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, माल दौलत इकट्ठा करते हैं, रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हैं। और आने के बाद मेरे प्यारे अर्ज करते हैं, ए मोहम्मद अरबी, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप जितना पैसा चाहो, जितने दिरहम दीनार चाहो, इतने ले लो, लेकिन हमारा बेटा वापस कर दो। रसूलुल्लाह कहते हैं और बताओ क्या दोगे, और वो कहते हैं जो चाहो वो ले लो, हमारा बेटा दे दो। मेरे प्यारे हजरत जैद बिन हारिसा के बाप हैं, वो अपने बेटे को दिल से लगाते हैं और रोते हैं, इतनी देर रोते हैं कि रोते रोते झड़ी लग जाती है। मेरे प्यारे आपकी माँ है, वो भी आपको दिल से लगाती है, और मेरे प्यारे ज़ारो कतार रोने लगती है। मेरे प्यारे आपके ताऊ चचा है, वो भी बहुत देर तक देखकर रोने लगते हैं। मेरे प्यारे बताओ तो सही, माँ बाप की खुशी का आलम क्या होगा जिनका बेटा 25 साल के बाद मिला हो, बचपन में गुमा हो, जवान हो गया हो। मेरे प्यारे अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के हबीब, अगर आप चाहो तो हमारे बेटे को दे दो। रसूलुल्लाह कहते हैं, ए लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारे साथ जाना चाहे तो अल्लाह के रसूल की इजाजत है। मेरे प्यारे जब इतनी बात कहते हैं, हजरत जैद बिन हारिसा अभी तक तो ठीक ठाक थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने जब इतनी बात कही है तो मेरे प्यारे जैद बिन हारिसा ज़ारो कतार रोने लगते हैं। इतना रोते हैं कि आंखें भीग जाती है, आपकी रोते रोते दाढ़ी भीग जाती है, सीना भीग जाता है। इतने रोते हैं, इतने रोते हैं, इतने रोते हैं, रसूलुल्लाह के कदमों में सर रखते हैं और अर्ज करते हैं, ए अब्दुल्लाह के प्यारे, ए अमना के दुलारे, ए अल्लाह के हबीब, ए मेराज के दूल्हा, ए मेराज के दूल्हा, अब सारी कायनात भी अगर दांव पे लगा दी जाए तो ये कदम आपके कदमों से ना उठेगा। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करना, अब जब इसी मंजर पे बरेली के कलंदर इमाम इश्क व मोहब्बत, ताजदार अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत, इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार आला हज़रत फाजिल बरेलवी की पड़ती है तो आप पुकार उठते हैं, फिर के गली गली तबाह, सबकी ठोकरें खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। मेरे प्यारे देखो तो सही, हजरत जैद बिन हारिसा माँ के साथ क्यों ना गए, बाप के साथ क्यों ना गए, ताऊ चचाओं के साथ क्यों ना गए, इसलिए कि रसूलुल्लाह से बेहतरीन किरदार दुनिया में नहीं है, रसूलुल्लाह से बेहतरीन अखलाक दुनिया में नहीं है। मेरे प्यारे अगर प्यारा अखलाक देखना है तो रसूलुल्लाह की बारगाह में जाइए, अच्छा अखलाक देखना है तो रसूलुल्लाह की बारगाह में जाइए। मेरे प्यारे रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को ये तालीम दी है, अपने मानने वालों को ये सिखाया है कि मेरे प्यारे अगर तुम्हारा कोई कत्ल का मंसूबा बनाए तो मुझे याद कर लेना, मैंने कत्ल का मंसूबा बनाने वालों को माफ किया है, मैंने कातिलों को माफ किया है, अपनी बेटी ज़ैनब के कातिलों को माफ किया है और माफ करके ये बता दिया है कि ये दीन जो आगे बढ़ा है ये पूरी दुनिया में जो दीन फैला है रसूलुल्लाह के अखलाक की बुनियाद पर फैला है।
لیکن میرے پیارے اگر تم نے آج رسول اللہ کے دامن کو پکڑ لیا ہے, حضور کے دامن کرم میں آ گئے ہو, تو میرے پیارے آج حضور کے اخلاق کو اپنا لیجئے, حضور کے کردار کو اپنا لیجئے, حضور کی سنتوں کو اپنا لیجئے, 5 وقت کا نماز پڑھ لیجئے. اور میرے پیارے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس میرے پیارے آپ پردھانی دیوانی کے چکر میں نہ پڑیں, ٹھیکیداری پردھانی کے چکر میں نہ پڑیں. میرے پیارے کسی کے تالوے نہ چاٹے, کسی کی جوتی نہ چاٹے, بس رسول اللہ کی سنتوں کی تباہ کر لے, ساری دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی. ڈاکٹر اقبال کی روحانی صدا آج بھی آتی ہے کہ محمد سے فاتو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا ہے لو ہو قدم تیرے ہیں. میرے پیارے دیکھے تو صحیح, آج میرے پیارے توجہ کرنا, آج آمد رسول کے جلسے میں آئے ہو, حضور کے جلسے میں آئے ہو, آج یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے رسول کی ذات ہے کیسی. میرے پیارے آج دیکھنا رسول اللہ کا کردار کیسا ہے, یہ دیکھنا ہے, سمجھنا ہے. اے بچوں بیٹھ جاؤ, بیٹے بیٹھ جاؤ, میرے لال بیٹھ جاؤ. ایک یہودی بہت بڑے عالم تھے, یعنی اپنے مذہب کے عالم تھے, جن کا نام تھا زید بن سعنا. یہ پہلے کی کتابوں کے, قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کے عالم تھے, بہت بڑے جاننے والے تھے. رسول اللہ نے ان سے کچھ خرید و فروخت کی, یعنی کچھ کھجوریں ادھار لی, اور وعدہ ہو گیا کہ 40 دن کے بعد تمہاری کھجوریں واپس کر دی جائیں گی. او بھیا نوجوانوں, ادھر کو آ جائے, ادھر کو آگے کو آگے کو آؤ. ارے آپ بھی آؤ یار, آپ نے ابھی تو کھانا کھلایا یار, اتنا بڑی آگے کو آ جاؤ, نیکی حاصل تو کرو یار, نیکی کمانا آئے ہو یہاں. بس تھوڑی دیر کی بہار ہے, ختم ہو جائے گا, اپنے گھر سو پہ جاتے یار. ارے آگے آ جاؤ, آپ بھی کہاں بیٹھے ادھر آؤ. ارے پورا پورا دن موبائل چلاتے چلاتے ہو جاتے ہیں, ادھر کو بیٹھ جاؤ, ادھر کو آگے کو آؤ. آپ بھی تھوڑے تھوڑے آگے کو آ جاؤ, اور آگے کو آؤ. بس 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 سنتے رہیے. بہت بڑے عالم دین تھے یہ. تو کچھ خرید و فروخت ہوئی اور وعدہ ہوا. توجہ سے میری طرف, وہ میرا کام ہے, بس میرے ہاتھ میں ہے, وہ میرے ہاتھ میں, آپ نے. تو 40 دن کا وعدہ ہوا, ابھی 2 دن باقی تھے, 2 دن باقی تھے. آگے کو آ جا, آگے کو آگے کو آ بھائی, آگے کو آ گیا. ارے 6 فٹ کا آدمی ہے, دیکھو تو توجہ کرے حسن. 40 دن کا وعدہ ہوا, 2 دن ابھی, بولیے 2 دن ابھی باقی تھے. 2 دن باقی تھے. حضور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ, ظاہر سی بات ہے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں جاؤں اور میں جاؤں اور آپ چھت پہ سے میرے جوتی پھینک کے مار دیں, تو کتنی ہجو ہوگی, مجھے برداشت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. آج کل کا آدمی تو اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, تو ہو کچھ بھی جاوے, آج زمین بک جاوے, کرنی ہار پا رہی ہے, دیکھا جائے گا جو ہوگا. 2 دن باقی ہیں, بازار میں سے میرے سرکار نکل کے جا رہے ہیں. صحابہ کرام حضرت ابوبکر, عمر, فاروق اعظم, بڑے بڑے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں, دامن کرم میں لپٹے ہوئے ہیں, جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. حضرت توجہ میری طرف, یہ تو ساتھ میں ہی رہے گا سرکار, کہاں جائے گا, میں ساتھ میں ہوں آپ کے, یہ کہاں جائے گا. صحابہ کرام ساتھ میں ہیں. زید بن سانا یہودی عالم ہے, ابھی 2 دن باقی ہے. تو جب 2 دن وعدے سے ابھی باقی ہیں تو ابھی مطالبے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا, کوئی مطلب نہیں ہوتا. اور رسول اللہ کا تو یہ تھا کہ جب تک آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا تو بڑے بڑے کفار اور بڑے بڑے مشرکین پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ محمد سے زیادہ نہ کوئی امانت دار ہے, نہ کوئی آپ سے زیادہ سچا ہے, اور نہ آپ سے بہترین کوئی انسان ہے. غیر بھی ماننے پر مجبور تھے, لیکن بڑے عالم تھے یہ اپنے مذہب کے. 2 دن باقی تھے, پیچھے سے آ کے بڑی زور سے چیخ لگائی, اے محمد, تم اور تمہارا پورا خاندان, عبد المطلب کا پورا خاندان
جس سے لے لیتا اس کا دیتا ہی نہیں. یعنی اپنی زبان میں کہوں تو یوں کہا کہ بے ایمان ہو تم بے ایمان. پورے خاندان کو یہ کہا اس نے، پورے خاندان کو. انسان کو مجھے کہے کوئی تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن جب باپ دادا تک پہنچتا ہے نا تو برداشت نہیں ہوتی. کہ مجھے کہہ لے بھائی برداشت کر لوں گا، لیکن باپ دادا کو کہے. آج سمجھنا تم کس رسول کے غلام ہو، اس رسول کا اخلاق کیا ہے، اس رسول کا کردار کیا ہے. میرے پیارے بھرے بازار میں، بھرے مجمع میں زید بن ثانہ جو ایک بڑا یہودی عالم تھا، میرے پیارے بھرے مجمع میں اللہ کے حبیب کو، عبداللہ کے پیارے کو، آمنہ کے دلارے کو، معراج کے دولہا کو، اس کو جس کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی ہے، میرے پیارے زور سے کہتا ہے تم پورے خاندان کا یہی طریقہ ہے، جس کا لے لیتے ہو اس کا دیتے نہیں ہو. میری کھجوریں کیوں نہیں دیتے ہو؟ رسول اللہ پلٹ کے دیکھتے ہیں، میرے پیارے رسول اللہ کہتے ہیں ابھی تو وعدے کے مطابق 2 دن باقی ہے، اتنی جلدی تو یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم میرے آقا کے ساتھ میں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کا تیور بدلتا ہے. آپ غضب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں میرے پیارے، جب غضب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یہ وہ عمر ہے کہ اگر راستے میں چلے اور شیطان آ جائے تو عمر کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے. میرے پیارے، میرے آقا نے نظر عنایت اٹھائی ہے، حضرت عمر کی آنکھوں کو دیکھا ہے. میرے آقا نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا. اے عمر تم اس کی طرف گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے جو بھی کچھ کہا ہے کہنے دو، لیکن اس کی طرف کو گھور کے نہ دیکھو. میرے پیارے، میرے آقا نے یہ کہا کہ اے عمر تمہیں یہ چاہیے تھا کہ اس سے یہ کہتے کہ بھائی ابھی تم مطالبہ نہ کرتے، پہلے اپنا وعدہ پورا ہونے دیتے اور مجھ سے یہ کہتے کہ آقا اس کے ادا کرنے میں جلدی کرو. میرے پیارے آقا فرماتے ہیں عمر جلدی سے اس کا جو کچھ بھی کھجوریں تھی وہ ادا کرو، اور جتنی کھجوریں تھی اس سے زیادہ دلوائیں. اللہ اکبر. جب اتنا ہو جاتا ہے میرے پیارے توجہ کرنا، میرے آقا فرما دیتے ہیں کہ زیادہ دلوا دیتے ہیں. اب زید بن ثانہ جو یہودی عالم تھا یہ حضرت عمر سے کہتا ہے اے عمر تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ حضرت عمر کہتے ہیں ہاں میں تجھے جانتا ہوں، تو یہودی بہت بڑا عالم زید بن ثانہ ہے. میرے پیارے اب یہ کہتا ہے عمر جتنی میری کھجوریں تھی اتنی دینا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن تم سے رسول اللہ نے زیادہ کیوں دلوائی؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرے آقا نے اس لیے زیادہ دلوائی، میں نے جو تیری طرف کو گھور کے دیکھ لیا تھا، میں نے جو غضب سے دیکھ لیا تھا، اس وجہ سے آقا نے زیادہ دلوائی ہے. میرے پیارے توجہ کرنا. اب زید بن ثانہ سے حضرت عمر کہتے ہیں تو نے یہ حرکت حضور کے ساتھ کیوں کی ہے؟ یہ بازار میں ایسے لفظوں سے حضور کو کیوں پکارا ہے؟ تو نے اتنی بری باتوں سے کیوں پکارا ہے؟ بازار میں ایسی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو انہیں جانتا نہیں ہے، تو انہیں پہچانتا نہیں ہے. زید بن ثانہ کہتا ہے ارے جانتا تھا، پہچانتا تھا، جبھی تو ایسا کیا ہے. اب جب اتنی بات کہتا ہے تو حضرت عمر کے پیروں سے زمین کھسک گئی. بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. میرے پیارے توجہ کرنا. زید بن ثانہ کہتا ہے میں نے ان کو پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ابھی 2 نشانیاں باقی تھی، ان کو دیکھنا چاہ رہا تھا اور اب وہ میں نے پہچان لی ہے. کہا وہ کون سی نشانی ہے؟ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا جو اللہ کا رسول ہوگا اس کے پاس اتنی نرمی ہوگی کیسی سختی اس کے ساتھ کر لو اس کی نرمی سختی کو لے جائے گی. بولیے توجہ سے ذرا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. میرے پیارے توجہ کرنا. اور دوسری نشانی یہ تھی، کہتا ہے میں نے کتابوں میں پڑھا تھا وہ اتنے حلیم ہوں گے، وہ اتنے بردبار ہوں گے، وہ اتنے درگزر ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیسا ہی ظلم و ستم کر دیا جائے وہ اگر جواب دیں گے تو معاف کر کے دیں گے، اگر جواب دیں گے تو صبر کر کے دیں گے. بس اتنی بات کرتا ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرتا ہے اے اللہ کے حبیب آپ
چاہو تو مجھے معاف فرما دو۔ میرے سرکار معاف فرماتے ہیں اور میرے پیارے یہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے، اللہ کے حبیب اب مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر لیجئے۔ میرے پیارے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کی وہ بارگاہ ہے، میرے آقا کا وہ دربار ہے کہ میرے پیارے وہاں سے جو مانگا جاتا ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ وہاں سے میرے پیارے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے ہیں، بڑے بڑے میرے پیارے مالدار دنیا میں آئے ہیں، بڑے بڑے میرے پیارے راجہ مہاراجہ دنیا میں آئے ہیں، لیکن میرے پیارے کسی راجہ اور مہاراجہ کا پوری دنیا میں کوئی بھی میرے آقا کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے آقا جب کسی کو دینے پر آتے ہیں اور جب عطا کرتے ہیں تو زمین سے آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں۔ میرے آقا اتنا عطا کرتے ہیں کہ دنیا بھی عطا کرتے ہیں اور جنت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے اگر اسی کو میں کہوں تو بریلی کے قلندر کی زبان میں اگر کہوں تو میرے پیارے تو یوں کہوں گا کہ آپ کا مائک بڑھیا نہیں بول رہا تو میں بھی ایک شعر سناتا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ توجہ سے ذرا زور سے میرے ساتھ مل کے پڑھیں بھائی، ماشاءاللہ یہ ساتھ دے رہے ہیں یار، جو کو سمجھ رہے ہیں میری محنت سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ذرا سب پڑھیں میرے ساتھ مل کے۔ ارے یہ تو ماشاءاللہ شیر خان تو آپ ہی ہیں، ارے یہی تھوڑی پڑھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے حضور کی نعت۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ ارے سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت دلوں میں رکھو۔ لوگوں کی آج دال میں کالا ہے، دال میں کالا ہے، اور بعض کی تو پوری پوری دال ہی کالی ہے، پوری پوری دال کالی ہے بعض کی تو 10 انگوٹھی پہنا پھر رہا، لال پیلے کپڑے پہن کے گاؤں میں کہہ رہا وہاں سے آیا ہوں، کہاں سے وارث پاک میں سے آیا ہوں، لکڑی کی جوتی پہننے اور پیلے کپڑے نیکر تک نہ پہننے۔ دیکھا تو میں نے دیکھا نیکر بھی نہیں، سب معاملہ نیچے سے دکھائی دے رہا، اور وہ اپنے آپ کو نماز نہیں پڑھتا، کیوں کہ وارث پاک نہیں پڑھتے۔ اللہ کے بندو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر مرید ہونا ہے، کسی کا دامن پکڑنا ہے، کوئی ملے نہ ملے، اپنی مسجد کے امام کا دامن پکڑ لو، کسی عالم دین کا دامن پکڑ لو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی، عقیدے کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور میرے پیارے آج کے وقت میں میرے پیارے جب میرے پیارے اگر کسی نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے، جس دین کو ہمیں خواجہ نے عطا کیا تھا، جو دین ہمیں صابر پاک علاء الدین کلیری سے ملا تھا، جو دین ہمیں مخدوم اشرف سے ملا تھا، جو دین ہمیں وارث پاک سے ملا تھا، اسی دین پر جب دین کے لٹیروں نے، جب دین کے ڈاکوؤں نے جب ڈاکہ ڈالنا شروع کیا، ہمارے عقیدے کی اگر کسی نے حفاظت کی تھی، ہمارے ایمان کی اگر کسی نے حفاظت کی تھی، تو میرے پیارے علم و حکمت کے تاجدار مجدد اعظم نے کی تھی۔ اور ہمارے دلوں میں اگر عشق رسول کی چاشنی ڈالی تھی تو وہ میرے اعلیٰ حضرت نے ڈالی تھی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت میں لاکھوں سلام۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سبحان اللہ کہو یار۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور ساری دنیا جب تمہارا ساتھ چھوڑ دے، جب تمہارے اپنے کہیں کہ تو ہمارا نہیں ہے، تمہارے دوست کہیں تو ہمارا نہیں ہے، تمہارے اپنے کہیں کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے رشتہ دار کہیں کہ ہمارا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرے پیارے یاد رکھنا، جب پوری دنیا بھاگے تم سے، تمہارے دوست بھاگیں، تمہارے اپنے تم سے دور ہو جائیں اور سب کہیں کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمارا تو کچھ نہیں لگتا ہے، تو میرے پیارے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت
हुई है। पड़ोसी के पास मत जाओ, दोस्त के पास मत जाओ, खानदानियों के पास मत जाओ मेरे प्यारे। खानदानियों के पास जाओगे तो मजाक उड़ाएंगे, दोस्तों के पास जाओगे तो मजाक उड़ाएंगे, रिश्तेदारों के पास जाओगे तो मजाक उड़ाएंगे। आओ उसके पास चलो जो कमजोरों की मदद करता है, आओ उसके पास चलो जो गरीबों की हिमायत करता है, आओ उसके पास चलो जो बेवाओं की हिमायत करता है, जो गिरते हुए को उठाता है। आओ मदीने वाले की बारगाह में चलते हैं मेरे प्यारे, उनकी बारगाह में चलते हैं जो देते हैं तो इतना देते हैं कि दुनिया और आखिरत अता कर देते हैं। मेरे करीम से गल कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आज मेरे प्यारे, आज हमारे यहाँ एक बड़ा मामला क्या है? हमारे यहाँ एक बड़ा मामला ये है कि हम एक दूसरे का दिल बहुत दुखा रहे हैं। दिल इतना दुखा रहे हैं कि रिश्तेदार रिश्तेदार का, पड़ोसी पड़ोसी का, खानदानी खानदानी का, और जी जहां जिसका दाव लग रहा मार ही रहा वो, छोड़ नहीं रहा वो किसी को भी। इसलिए कि हर एक गांव में, हर एक घर में तो नेता पैदा हो गया, हर एक घर में। दिल किसी का मत दुखाइए, दिल मत तोड़िए। अगर आपके दिल में दिल है तो किसी का दिल मत दुखाइए, किसी का दिल मत तोड़िए मेरे प्यारे। आओ देखो तो सही, अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत हैं कि मेरे प्यारे अपने काशाना नबूवत में मेरे आका हाजिर होते हैं। आपकी प्यारी बीबी हजरत आयशा सिद्दीक़ा आपके सामने हाजिर होती हैं। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा अगर आज कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, अगर आज कुछ जरूरत हो तो बता दो। मेरे आका आज दरिया रहमत जोश में आता है। हजरत आयशा समझ जाती है, अर्ज करती हैं, अल्लाह के हबीब, ए अब्दुल्ला के प्यारे, ए अमना के दुलारे, ए अल्लाह के हबीब, मेराज के दूल्हा, अगर आपकी कुछ इजाजत हो तो मैं अपने वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास चली जाऊं और मैं उनसे मशवरा कर लूं। अल्लाह के हबीब फरमाते, जाओ इजाजत है। हजरत आयशा दौड़ी दौड़ी आती है और अपने वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर से मशवरा करती है, ए मेरे अब्बा जरा ये तो बताओ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, कुछ मांगना है तो मांग लो। क्या मांगू जरा अपने आका से जरा बताओ तो मेरे अब्बा। अल्लाह के हबीब के प्यारे गार मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दोस्त हजरत अबू बकर कहते हैं, बेटी अपने अपने शोहर नामदार आका करीम से अगर कुछ मांगना है तो जाओ मांगो और ये अर्ज करो कि आका जब तुम मेराज की रात अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए थे और अल्लाह के और आपके दरमियान में जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी, उन बातों में से एक बात बता दो। हजरत आयशा दौड़ी दौड़ी आती है, अल्लाह के हबीब की बारगाह में अर्ज करती है, दामन फैलाती है, करती है, अल्लाह के हबीब आप जब मेराज की रात अल्लाह के पास गए थे और आपकी जो और खुदा की बातें हुई थी, उन बातों में से एक बात बता दीजिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, आयशा उन बातों में से एक बात यह है कि जब तुम किसी मुसलमान का, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान का दिल रख लेता है तो अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाता है। मेरे प्यारे तवज्जो करना, हजरत आयशा जब इतना सुनती है तो मेरे प्यारे खुश हो जाती है, इसलिए कि वो तो ये काम हर वक्त करती थी। अल्लाह के हबीब के बारगाह से जाती है, अपने अब्बा के पास जाती है और जाने के बाद अर्ज करती है, ए अब्बा जान, अल्लाह के हबीब ने ये फरमाया है कि जब कोई मोमिन किसी मोमिन का दिल रख लेता है, उसकी दिल जोई कर लेता है तो अल्लाह उससे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाता है। हजरत अबू बकर इतना सुनते हैं, ज़हरो कतार रोने लगते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि आपकी दाढ़ी भीग जाती है, सीना भीग जाता है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, ऐ मेरे प्यारे बरवाला खास के गयूर मुसलमानों, मैं ये कहना चाहूंगा, आज हमारे दिल पत्थर के हो गए हैं, आंखों में आंखें नहीं बल्कि पत्थर के गुल्ले हो गए हैं। मेरे प्यारे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अपनी किताब इस्लामी जिंदगी में तहरीर करते हैं कि जब पहले कहीं 50 साल पहले जलसा होता था, उलमाए किराम तकरीर करते थे, अगर 100 लोग जलसे में होते, कम से कम 50 लोग रोते हुए होते थे, हुजूर की बातें सुन के रोते, अल्लाह का जिक्र सुन के रोते, इसलिए कि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ था, हुजूर की मोहब्बत थी। मेरे प्यारे 8 घंटे तकरीर करें, 2 घंटे तकरीर करें, पूरे मजमे में एक आदमी भी ऐसा नहीं होता कि जिसकी आंखों से आंसू आ जाएं। मेरे प्यारे अपनी मौत को याद करो, अपनी कब्र को
یاد کرو، قبر کی سختی کو یاد کرو، قبر کی اندھیری کو یاد کرو، قبر کی تکلیف و دہشتناک منظر کو یاد کرو، میرے پیارے قبر کے سانپ بچھو کو تو یاد کرو، میرے پیارے قبر کی تنہائی کو تو یاد کرو، جہاں تمہارا یار نہیں ہوگا، تمہارا مددگار نہیں ہوگا، تمہارا دوست نہیں ہوگا، اولاد جس کے لیے زندگی بھر کماتے رہے مٹی ڈال کر فوراً واپس آ جائے گی، میرے پیارے گھنٹے 2 گھنٹے تمہاری اولاد انتظار نہ کرے گی، تم اکیلے تم قبر میں رہ جاؤ گے، تمہاری اندھیرا قبر میں ہوگا، منکر نکیر سوال کرنے آ جائیں گے، بتاؤ تو صحیح زندگی کا حساب کیسے چکاؤ گے؟ نمازیں تمہارے پاس نہیں، حج تمہارے پاس نہیں، زکات تمہارے پاس نہیں، تم کرو گے کہ یاد تو کرو اس وقت کو، ان حالات کو یاد تو کرو، میرے پیارے علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ جب انسان کی قبر میں پہلی بار آنکھ کھلے گی، انسان بیدار ہوگا، میرے پیارے توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی، میرے پیارے لکھتے ہیں کہ جب انسان کی آنکھ پہلی بار قبر میں کھلے گی تو انسان وہاں کے اندھیرے کو دیکھے گا، وہاں کے سانپ بچھو کو دیکھے گا، وہاں کے دہشتناک منظر کو دیکھے گا، انسان کا کلیجہ پھٹنے تیار ہو جائے گا، انسان اتنا گھبرائے گا، انسان اتنا گھبرائے گا، اتنا گھبرائے گا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ڈرا نہ ہوگا، اتنا گھبرایا نہ ہوگا، انسان کا کلیجہ پھٹنے تیار ہو جائے گا، کوئی عالم تصور میں اس سے کہے گا، یہ بات نکلنی نہیں چاہیے، کوئی عالم تصور میں اس سے کہے گا اے آنے والے قبر میں تو 70 سال دنیا میں رہ کر آیا ہے، یہ بتا اگر تجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تو تو کیا کرے گا؟ دنیا میں اگر بھیج دیا جائے تو کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے اب 70 سال میں آیا ہوں، اللہ اگر مجھے لاکھ اور کروڑوں سال کی زندگی عطا کرے گا پھر بھی سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا، سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ یہی رکنا ابھی، سبحان اللہ، نہیں ابھی نہیں رکے، ابھی مجھے آنے دیجیے، جہانا چاہتا ہوں میں، سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا، لاکھوں اور کروڑوں سال کی اللہ زندگی دے تو میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ بتاؤ ذرا اسے آنے کا موقع ملے گا؟ اسے آنے کا موقع ملے گا؟ بتائیے ذرا، آنے کا موقع ملے گا؟ آنے کا موقع اسے، میں تو چلیے مفتی ہوں، عالم ہوں، فاضل ہوں، یہ علماء کرام ہے، اگر یہ کہیں تو آپ سمجھ لو گے بھئی عالم ہو تم تو بتا ہی دو گے، لیکن یہ اتنی ہلکی اور اتنی آسان بات ہے کہ کوئی بغیر پڑھا لکھا اور کوئی میرے پیارے کیسا ہی میرے پیارے ان پڑھ آدمی بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ کوئی انسان ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ کہہ دے گا جو ایک بار چلا گیا دنیا سے اب نہیں آئے گا۔ جب وہ آ نہیں سکتا ہے اسے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا نہیں، سجدہ کرنے کا موقع ملے گا نہیں، لیکن اللہ نے ابھی تمہیں زندگی بخشی ہے، تم زندہ ہو، تم حیات ہو، تمہارے پاس موقع ہے کہ اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کر دو، اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کر دو۔ دل بہت توڑا جا رہا ہے، کسی کا دل رکھ کے تو دیکھو کتنا مزہ آئے گا، مرغے میں، چکن چنگیزی میں اور بریانی میں اتنا مزہ نہیں آئے گا کہ کسی کا دل رکھنے میں جتنا مزہ آئے گا۔ کسی کا دل رکھ کے تو دیکھو، کسی کا دل رکھ کے تو دیکھو، کوئی تکلیف دے اسے برداشت کر کے تو دیکھو، صبر کر کے تو دیکھو۔ ارے بزرگ کہہ کے رہے پہلے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بزرگ کہتے ہیں، بھول گئے سب باتیں ہم بزرگوں کی آدھی سے زیادہ باتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی تھیں۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا، واقعی میٹھا ہی ہوتا صبر کا پھل۔ تو میرے پیارے کسی کا دل رکھ کے دیکھو، کسی کی حمایت و ہمدردی کر کے دیکھو۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، 1 گھنٹہ اور تقریباً 4 منٹ ہوئے، لگا ٹائم کا پتہ چلا آپ کو؟ بس ایک آخری بات برس کر تو بس بات مکمل ہو گئی۔ کسی کا دل مت توڑیے۔ آپ کو یہاں آنے کا مطلب یہی ہے کہ سب یہ چاہتے ہو کہ جنت ملے ہے، حضور راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے ہم سے،
ہمارا مقصد یہی ہے. میرے پیارے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت ہے, میرے پیارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے میرے آقا پہلے کی امتوں کا ذکر فرماتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ذرا سنو تو صحیح, پہلے کی امتوں میں ایک ایسی عورت تھی کہ میرے پیارے فاحشہ تھی, بدکار تھی. بدکار عورت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اپنے میاں کو چھوڑ کے دوسرے میاں کے پاس جائے, اپنے شوہر کو چھوڑ کے دوسرے شوہروں کے پاس جائے. آج کل تو ہماری عورتیں خود میاں کے پاس چکر لگا رہی ہیں اور اتنے چکر لگا رہی ہیں, اتنے چکر لگا رہی ہیں. اور یہ میاں بھی پہلی بات میں ڈاکو 7 جمعرات بتاتا ہے, 7 جمعراتیں بتاتا ہے ڈاکو کہ 7 جمعراتیں آنا ہے, اس لیے کہ 7 جمعرات آئے گی تو 100 روپے دباک آئے گی, ہزار بتائے گا. میرا پیارے ظالموں, ان ظالم ڈاکوؤں سے ان میاں کے پاس چکر مت لگاؤ. میرے پیارے آج ہماری بیٹیوں پر میرے پیارے دھرم پریورتن کرایا جا رہا ہے, دین بدلوایا جا رہا ہے. اپنی بستیوں میں, اپنے گاؤں میں بہترین لڑکیوں کے لیے اسکول بناؤ, کالج بناؤ, مدرسے بناؤ. جب تمہارے اسکول اور کالج ہوں گے, جیسی چاہو گے ڈریس پہناؤ گے, جیسے چاہو گے پردہ کراؤ گے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں اسکول والا پردے کو منع کر رہا ہے, آج ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں اسکول والا ایسی ڈریس پہناتا ہے, فلاں اسکول والا اسکرٹ پہناتا ہے, فلاں اسکول والا یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کوئی کچھ بھی کہتا رہے, ارے تم کیوں دنیا بھر کی باتیں کرتے ہو؟ اپنے اسکول بنا لو, اپنے کالج بنا لو, اپنے مدرسے بناؤ, اپنے بچوں کو اپنے اسکولوں میں اور اپنے کالجوں میں پڑھاؤ. کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہمارا. توجہ کریں, آقا فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کی ایک عورت بدکار فاحشہ ایک راستے سے گزری تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کنویں کے قریب تڑپ تڑپ کے مرا جا رہا ہے. یعنی کوشش کی اس نے کنویں میں منہ ڈال کے پینے کی, لیکن اس کا منہ کنویں کے پانی تک کہاں پہنچ جاتا. کنویں کی من, ہم اور آپ تو دیکھے نہیں کنویں, یہ سب سمجھتے ہیں کنویں کی من ہوتی تھی اونچی سی, اس پہ جو ہے ایسے ڈال کے کھینچتے تھے پانی. کنویں کی من سارا کودتا کہاں اس میں سے پانی پی لیتا. سرکار فرماتے ہیں کہ پیاس کی وجہ سے اس کا دم نکلا جا رہا تھا. بیچاری یہ عورت نکل کے جا رہی تھی, فاحشہ تھی, بدکار تھی. اب بدکار عورت آپ سمجھتے ہیں کتنی ظالم ہوتی ہے, کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑے اور غیر مردوں سے زنا کرتی پھرے. میرے پیارے کتنی بڑی گناہگار تھی. یہ راستے سے گزرتی ہے, اس کتے پہ اس کی نظر پڑتی ہے. آقا فرماتے ہیں یہ اپنے سر کا دوپٹہ اتارتی ہے اور اتارنے کے بعد اس کنویں میں ڈالتی ہے اور کنویں سے میرے پیارے اس پانی اپنے دوپٹے کو بھگوتی ہے اور پانی کے چند قطرے نکالتی ہے اور دوپٹے کو اپنے اس کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی ہے. چند قطرے کتے کے منہ میں پڑتے ہیں, وہ کتا جو مرنے جا رہا تھا میرے پیارے وہ اٹھ کے بھاگ جاتا ہے, جان آ جاتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے اس کی فاحشہ کو فحاشت کو نہ دیکھا, اس کی زناکاری کو نہ دیکھا, اس کی بدعمالی کو نہ دیکھا, لیکن ایک کتے کے ساتھ, ایک جانور کے ساتھ جو اس نے رحم کا معاملہ کیا, اللہ کو وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی. کتے کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ. ایک بار اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت اپنے گھر میں تشریف لائے. کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کے بستر پر ایک بلی آرام کر رہی ہے. سبحان اللہ کہیے, بلی آرام کر رہی ہے. میرے پیارے صحابہ کرام اسے بھگانے کے لیے, اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے. اللہ کے رسول نے فرمایا خاموش ہو جاؤ, چپکے سے واپس چلے جاؤ. میرے پیارے دیکھے تو صحیح, اللہ کا حبیب ہے, معراج کا دولہا ہے. ان کی شان اور عظمت تو یہ ہے کہ معراج کے لیے بھی اگر عرش اعظم پہ جاتے ہیں تو عرش اعظم بھی میرے آقا کے لیے مسند رفعت بن جاتا ہے, جس کی طرف اعلیٰ حضرت اشارہ فرماتے ہیں. عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی. میرے پیارے اللہ کے حبیب, اتنی بڑی عظمت ہے, کتنا بڑا مرتبہ ہے, سید الانبیاء ہے, نبی الانبیاء ہے, شفیع المذنبین ہے. میرے آقا زمین پہ لیٹ جاتے ہیں لیکن ایک جانور کو تکلیف نہیں دیتے ہیں. جب بلی اٹھ کے چلی جاتی ہے میرے آقا اپنے بستر کو جھاڑتے ہیں اور اپنے بستر پہ آرام کرنے لگتے ہیں. توجہ کرنا, میرے آقا فرماتے ہیں دیکھو ایک فاحشہ
فاحشہ عورت تھی، ایک زناکار عورت تھی، لیکن اللہ نے اس کی زناکاری کو نہ دیکھا، اس کی بدکاری کو نہ دیکھا، لیکن اس نے جو ایک جانور کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، رحم دل سے پیش آئی، اللہ نے اسی کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دی۔ ایک ایسی عورت تھی، آقا فرماتے ہیں ایک ایسی عورت تھی کہ اس کے گھر میں ایک مرتبہ ایک بلی آتی ہے اور بلی اس کا دودھ پی جاتی ہے، اس کی سبزی میں منہ ڈال کے چلی جاتی ہے۔ عورت کو بڑا غصہ آیا، عورت کا بہت زیادہ دماغ خراب ہو گیا۔ اب جب عورت کا دماغ خراب ہوتا ہے میرے پیارے، عورت کا جب دماغ خراب ہوتا ہے تو اگلے دن کو پنجرا لگا دیتی ہے اور پنجرے میں بلی کو پکڑ لیتی ہے۔ جب پنجرے میں بلی کو پکڑ لیتی ہے 3 دن تک بلی کی خبر نہیں لیتی، بلی پیاس کی وجہ سے مر جاتی ہے، بلی بھوک کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ عورت نماز بھی پڑھتی تھی، حج بھی کیا تھا، زکوٰۃ بھی ادا کرتی تھی اور نیک اعمال بھی کرتی تھی، اللہ نے اس کی نماز کو، اس کے روزے کو، اس کے نیک اعمال کو اس کے منہ پہ مار دیا اور اس بلی کے ساتھ بددیانتی کرنے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کے جلسے میں آئے، اللہ پاک ہم سب کو حضور کا سچی غلامی عطا فرمائے۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور آپ چھپاتے جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ کہنے سننے میں جان کر بھول کر لفظاً مانن کوئی غلطی خامی ہوئی ہو یا قابل گرفت کوئی لفظ میری زبان سے نکلا ہو، میں توبہ کرتا ہوں۔ سبھی حضرات پڑھ لیں میرے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا